بار بار دہرائی گئی خود کلامی آپ کے یقین کو پختہ کر دیتی ہے، اور یہ یقین امپاورنگ بھی ہو سکتے ہیں، لمیٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، کمزور کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں اور طاقت دینے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے سیلف ٹاک، اور عام طور پہ لوگ اس کو تھاٹ بھی کہتے ہیں، ون آف دا تھیم سنگ ہے، لیکن اس کو ہم رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یقین ہے کیا؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ ہے خود کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، اور کسی چیز کے بارے میں فرد کی ایک رائے یا سوچ ہوتی ہے، اور بغیر ثبوت کے اس کو سچ مانتا ہے، جس کی بنیاد ماضی کی حاصل کردہ معلومات ہوتی ہیں، وہ جو آپ کی پاسٹ پروگرامنگ ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جو معلومات لی ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ابھی بات سمجھ نہیں آئی اتنی ڈیفینیشن سے۔ میں آپ کے ساتھ ایک ابراہم مازلو کی ایک کتاب میں سے کہانی ہے وہ شیئر کرتا ہوں، بٹ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ اسٹوری۔ ایک نوجوان، وہ یہ یقین رکھتا تھا کہ میں لاش ہوں۔ بڑا اس کو سمجھاتے تھے لوگ، اس کے پیرنٹ لوگ، اور یار تم کھاتے ہو، پیتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، دنیا جہان کے سارے کام کر رہے ہو، اور تم زندہ ہو۔ کہتے نہیں نہیں، میں تو لاش ہی ہوں۔ کنسلٹنٹ کے پاس لے جایا گیا، اس نے اس کو کنونس کیا، لیکن نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس نے کہا کہ آپ نے کبھی دیکھا کہ لاش سے خون بہتا ہو؟ کہتا جی میرا تو کوئی ایکسپیرینس نہیں، مجھے نہیں کوئی بھی پتہ۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ کسی لاش کو پرک کر کے دیکھیں کہ کیا خون نکلتا ہے اس میں سے۔ لو جی کو وہ 15 دن کے بعد واپس آیا کنسلٹنٹ کے پاس، تو اسے کہتا ہے کہ میں نے تو 8 لاشوں کو پرک کر کے دیکھا ہے، ان کا تو خون منجمد ہو چکا ہوتا ہے اور باڈی کے تمام فنکشن ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ کہتے اچھا، آر یو شیور؟ کہتے جی ہاں۔ تو پھر اس نے اس کو کنونس کیا، کیا آپ کو پرک کر کے دیکھتے ہیں؟ اس نے اس کی انگلی پہ پرک کیا تو خون نکل آیا۔ آپ سب کی رائے میں اس کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ بول، کیا ذرا آواز نہیں نکل رہا؟ زندہ ہوں۔ کیا آواز مطلب ہے کہ زندہ ہوں؟ لیکن اس نے بڑا اچھا جواب دیا، کہتے ہیں ان لاشوں میں سے تو خون نہیں نکلا تھا، لیکن میں نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ لاش سے بھی خون بہتا ہے۔ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ لاش سے خون بہتا ہے۔ یہ بلیف کا رول ہے۔ ہم بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ایک بلیک رنگ کی اینک ڈال لیتے ہیں، پہن لیتے ہیں، تو آپ کو کاغذ بلیک نظر آئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ وائٹ، آپ نے کہنا نو بلیک، وائٹ بلیک، ہم صبح سے لے کر شام تک یہی کرتے رہیں تو کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے جب تک کہ ہماری اینک نہیں اترے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے بلیف جو ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ بلیف ہے، اس کا اسٹرانگ بلیف ہے کہ میں اچھی اسپیکر نہیں ہوں، اور بلیف تو رزلٹ دیے بغیر نہیں رکتا، اس نے دینا ہی دینا ہے۔ تو آپ کو سمجھ لگی کہ بلیف کیا ہے؟ تو پھر خود پر یقین کرنا دنیا کی عظیم ترین طاقت ہے، دنیا کی عظیم ترین طاقت ہے۔ اگر آپ کو خود پہ یقین نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہی آپ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ بلیف از اے ڈی این اے، ٹھیک ہے؟ بلیف از اے ڈی این اے اف وی نو ہاؤ ٹو کریٹ دا رائٹ کائنڈ آف اے ڈی این اے، یعنی بلیف، then our thinking what is possible and what is not change forever۔ ممکن ہے یا نہیں ہے، ہر چیز ہی بدل جاتی ہے۔ تو پھر اس کے بارے میں ایک ریسرچ بھی ہے کہ آپ کا مضبوط یقین ہارمونز کی سطح کو بھی تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ریسرچ کی بات ہو رہی ہے کہ
جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کوئی چیز وہ حاصل کر سکتا ہے تو اس کے ٹیسٹوسٹرون ہارمون کی سطح 4.92% انکریز کر جاتی ہے، اور جو شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ حاصل نہیں کر سکتا تو اس کے ٹیسٹوسٹرون کی ایوریج 7.24% کم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کس نے ریسرچ کی ہے؟ وہ ہے یونیورسٹی آف کیمبرج، برطانیہ۔ اب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر اثرات مرتب ہو رہے ہیں بلیف کے، اور یہ بلیف پہلے ہونا ہے۔ اگر آپ یہ یقین کر لیتی ہیں کہ میں اچھی اسپیکر بن سکتی ہوں تو رزلٹ بعد میں آنا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے رزلٹ ہے پھر یقین کرنا ہے۔ بس جو پریشانی والی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہم پہلے رزلٹ چاہتے ہیں اور یقین بعد میں بناتے ہیں۔ ابھی آپ کا ایک ٹیسٹ آ گیا ہے، بڑا امیزنگ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک مطلب ہے کہ درخت ہے جس کے اوپر پتے نہیں ہیں، کچھ نہیں، خزاں کا مارا ہوا ہے، بیچارہ پریشان حال درخت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر، اس درخت میں کے نیچے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا آپ غور کریں کہ اس میں کوئی اور لوگ چہرے بھی نظر آتے ہیں آپ کو؟ ٹیک یور ٹائم اور غور کریں، کیا اس میں کوئی اور چہرے نظر آتے ہیں؟ نہیں۔ اب آپ جس کو جو چہرے نظر آ رہے ہیں وہ رائٹ ڈاؤن کرے گا، بولے گا کوئی نہیں۔ ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم، نوٹس ہاؤ مینی فیسز یو آر سیئنگ ان دس ٹری، 1 2 اور مور۔ ادھر دیکھیں بیٹے، غور کریں کہ کتنے، اور اس کو رائٹ ڈاؤن کر۔ وہ کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے جنہوں نے لکھا کہ 3 ہے، جس نے 3 والے ہاتھ کھڑا کر دیں گے، اور جس نے لکھے 4، گڈ، اور جس نے لکھے 5، جس نے لکھے 6، 7، گڈ، 8، گڈ، 9، 10۔ اب کیا ہے؟ آپ کو یقین ہے کہ 7 ہے؟ 8۔ آپ کو یقین ہے کہ 8 ہے؟ آر یو شیور؟ یہ یقین ہے۔ آپ کو کتنے ہیں؟ 7۔ آپ کو یقین ہے کہ 7 ہے؟ اور آپ کو 7 ہی نظر آئیں گے۔ آپ اس کو 100 دفعہ بھی دیکھیں گے 7 ہی نظر آئیں گے۔ آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 5۔ یہ 100 دفعہ بھی دیکھیں تو اس کو 5 ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اس نے وہ اینک پہن لیا۔ تنویر، آپ کو کتنے نظر آ رہے ہیں؟ ان دونوں کے علاوہ 5 نظر آ رہے ہیں۔ اب یہ جتنی دفعہ مرضی دیکھیں اس کو 5 ہی نظر آئیں گے۔ آپ کو کتنے نظر آئے؟ 3۔ ان کو 3 ہی نظر آئیں گے۔ اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ اصل کتنے ہیں۔ یہ میں PIM میں اس کے دے رہا تھا ایک پریزنٹیشن، اور میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ اسی طرح میں نے بات کی، میں نے کہا کسی نے 10 لکھے، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس میں 10 لوگ ہیں۔ 1 2 ذرا غور کریں گے تو آپ کو نظر آ جائیں گے، 3 4 5۔ اصل میں یہ اگر ہو نا ملٹی میڈیا پہ تو اور کلیئر ہو جائے۔ 5 6 7 8 9 اور 10۔ اب کیا ہوا؟ جو آپ نے دیکھا، آپ کو 7 نظر آئے، آپ جو مرضی کریں 8واں نہیں نظر آئے گا۔ اب سب لوگوں کا یقین بدل گیا۔ اب سب اگر اس کو غور سے دیکھ لیں، آپ کی گنتی کر لیں 10 ہیں، تو کیا ہوا؟ آپ نے انفارمیشن لی ہے۔ کیا کیا ہے؟ معلومات لی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امپاسبل، وہ بھی امپاسبل اسی طرح ہی ہے۔ تنویر، ایگریڈ؟ ہاں۔ اب امپاسبل کا یہ میں بتا رہا تھا کہ بیٹے آپ کا یقین اگر 5 ہے تو وہ 5 ہی رہیں گے، اور جب اب میں نے آپ کو انفارمیشن دی تو امپاسبل پاسبل میں بدل گیا کہ جی پاسبل ہے۔ تو کسی چیز کو پاسبل بنانا چاہتے ہیں، گیٹ مور اینڈ مور انفارمیشن، گیٹ مور اینڈ مور انفارمیشن انٹل انلیس آپ اس کو اچیو نہیں کر لیتے۔ بڑا سادہ فارمولہ ہے
اور یہی فارمولہ میں نے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کیا ہوا ہے. سو خود پر یقین کرنا بہت طاقتور صلاحیت ہے. آپ کا یقین آپ کو مشکل صورتحال اور حالات سے نکالے گا اور آخر کار مقصد حاصل کرنے کے قابل بنا دے گا. کون؟ یقین. اچھا جواب بڑا کبوک تو نہیں لگی ہوئی؟ پرجوش جواب نہیں آ رہا آپ کی طرف سے. تو کیا واقعی یہ اہم ترین صلاحیت ہے؟ چلیں اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. دو بڑے گہرے دوست تھے. ایک کی عمر کو 12 سال، دوسرے کی 14 سال. جسے کہتے ہیں نا کہ جانی دوست، جگری جانی دوست. کھانا پینا بیٹھنا اٹھنا چلنا پھرنا یک جان تھے. جو بڑے والا تھا وہ ذرا اوور ویٹ تھا اور جو چھوٹے والا تھا وہ بیچارہ کمزور تھا. ایک دن گاؤں کے باہر جا کر وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور جب چھوٹے بچے نے شاٹ لگائی اور بڑا بچہ کیچ کرنے کے لیے پیچھے کی طرف گیا اور کنویں میں گر گیا اور ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا. اور چھوٹے بچے نے اوپر سے دیکھا تو اس نے شور مچایا، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. دوپہر کا وقت ہے، وہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا. اب وہ پریشانی میں کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر بھاگ رہا ہے. اچانک اس کی نظر پڑتی ہے تو وہاں پہ ایک رسے کے ساتھ بالٹی لگی ہوئی ہے اور شاید وہ کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے رکھی گئی تھی. اس نے جلدی سے بالٹی کو پھینکا اور اپنے دوست کو آواز دیتا، اس میں بیٹھ جاؤ میں تمہیں نکالتا ہوں. اب یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ وہ بڑا ہیوی ہے اور یہ کمزور ہے. اب اس نے نکالا، زور لگا رہا ہے. اگر اس نے 12 انچ نکال لیا تو 3 انچ پھر چلا گیا نیچے، اور پھر لگایا پھر 3 انچ چلا گیا، پھر 9 انچ نیچے چلا گیا، پھر نکالا پھر 9 انچ چلا گیا، اور 3 انچ کر کے کئی گھنٹے لگا کر الٹیمیٹلی اس نے اس کو باہر نکال ہی لیا. اور بڑا خوش ہوا کہ میں نے اپنے دوست کو بچا لیا ہے. اب اپنے گھر جا کے وہ اپنے پیرنٹس سے دوسرے لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اینڈ nobody was believing. کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے، یہ بچہ نہیں نکال سکتا، یہ جھوٹ بول رہا ہے. کرتے کرتے بات پورے گاؤں میں پھیل گئی. سب ایک ہی بات پہ تھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ناٹ پاسبل. الٹیمیٹلی وہاں پہ ایک دانشور بزرگوار تھے، وہ معاملہ ان کے تک پہنچا تو انہوں نے بچے کو بلایا. کہتے بیٹا سچ سچ بتاؤ. کہتے انکل میں بالکل 100% سچ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہی نکالا ہے. اب پورے گاؤں والوں کو وہ بزرگوار کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے بچہ سچ بول رہا ہے. جب انہوں نے کہا جی سچ بول رہا ہے تو لوگ کہنے لگے لو اتنے بزرگوار یہ بھی اس بچے کی باتوں میں آ گئے ہیں، یہ تو ممکن نہیں. وہ کہتے ہیں ممکن ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اس بچے نے آج تک کسی سے نہیں سنا تھا کہ کوئی کنویں میں گر جائے تو باہر نہیں نکالا جا سکتا. نیور ہرڈ. دوسری بات، اس نے آج تک کسی کو دیکھا ہی نہیں تھا کہ کوئی کنویں میں گر گیا ہے تو اس کو نہیں نکالا گیا. ماڈلنگ. اور تیسری بات ہے کہ اس کے تجربے میں بھی نہیں آیا کہ کوئی کنویں میں گر گیا اور اس نے نکالنے کی کوشش کی تو نہیں نکلا. یہ صرف ایک ہی بات جانتا تھا کہ میں نے اس کو نکالنا ہے. کرنل سینڈر ایک ہی بات جانتا تھا کہ میں نے اپنی اس ریسیپی کو سیل کرنا ہے. اور راجہ نادر پرویز خان ایک ہی بات جانتا تھا کہ میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے. اور یہ ہے یقین، یہ ہے یقین کی طاقت. سو گاٹ دا آئیڈیا کہ کس طرح بلیف ہماری زندگی کے اوپر اثرات مرتب کر رہے ہیں.